الحمد لله وكفى هذه الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه 16واں پارہ سورہ مریم آیات مبارکہ 8 اور 9 کی آپ نے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے۔ آیت شریفہ نمبر 8 کے الفاظ مبارکہ کے معنی قال انہوں نے کہا یعنی عرض کیا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ انا کیسے، یکون ہوگا لی میرے لیے، غلام لڑکا، وکانت امرأتی اور میری بیوی شروع سے عاقرہ بانجھ ہے، وقد بلغت اور یقیناً میں پہنچ چکا ہوں، من الکبر بڑھاپے سے، عتیہ اس کی انتہا کو، عتیہ بڑھاپے کی انتہا، یہ عطا یعتو سے ہے۔ عتیاً عربی میں اس لکڑی کو کہتے ہیں جو خشک ہو، اس کا یہاں مراد بڑھاپے کی انتہا۔ بامحاورہ ترجمہ اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا، اور میری بیوی تو شروع سے بانجھ ہے، اور یقیناً میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ جانے کہ انہوں نے یہ کچھ کیوں کہا، اللہ مفسرین پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جو میں پڑھ سکا ہوں اس کے مطابق، غلط ہو تو اللہ معاف کر دے۔ پہلی بات جو انہوں نے عرض کی، کیسے ہوگا، اعتراض کے لیے معاذ اللہ، نبی اور اتنا پیارا نبی اور اللہ کے حضور اس قدر گریہداری کرنے والا نبی، ایسی بات کا تصور بھی انسان کی خباثت پر دلالت کرتا۔ اللہ معاف کرے۔ جو بات علم میں اللہ کی توفیق سے آئی ہے، بعض مفسرین نے اس کے 2 اسباب ذکر کیے۔ پہلا، مزید اطمینان کے لیے، یا دوسرا سبب، ان کی خوشی بے انتہا تھی، اس کے اظہار، اس کی خاطر یہ سوال کیا، اور اس میں کوئی تصنع بناوٹ نہ تھی، دل کی بات اللہ کی توفیق سے مبارک زبان پر لائے۔ ایک اور بات اس آیت کریمہ میں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً اور میری بیوی شروع ہی سے بانجھ ہے، شاید قطعی بات عرش والے رب جانتے ہیں۔ جو بعض مفسرین نے کہا شاید ان کے پوچھنے کا سبب یہ ہو کہ مجھے اور بیوی دو گے، یا اللہ عالم میری بیوی کا جو بانجھ پن ہے اس کو دور کر دو،
اور ایک اور بات جو انہوں نے عرض کی، اور یقیناً میں بڑھاپے کی ترجمہ کرو تو کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ اللہ جانے اصل بات کیا ہے، لیکن یہ بات علماء نے ذکر کی ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ ان کا فرق، ان کی گزارش رب العالمین نے اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائی۔ ابھی آیت مبارکہ آیت شریفہ نمبر 9، الفاظ شریفہ کے معنی انہوں نے کہا، یعنی رب العالمین نے جواب میں فرمایا، کذالک، اسی طرح، کیا مطلب؟ تیرے حالات زمینی وہ ہم نہیں بدلیں گے، اور ان کے یہ زمینی حالات بدلنا مشکل ہے۔ انسان کی وہ صلاحیتیں، وہ جو سمجھتا ہے شخصی ہیں، سمجھے بیٹھا ہے، اللہ چاہے تو سرے سے چھین لیتے ہیں۔ بہت بڑا باکسر، کہ اللہ یہ نہیں کرتے جب چاہیں کہ اس کے ہاتھ پینسل بھی نہ اٹھا سکے۔ بڑا زوردار مکے والا بابا چمچے سے چائے منہ میں ڈالنے کے لیے ان کا محتاج ہو جائے، اللہ یہ وقت نہ لائے۔ آپ ایمان اور عافیت سے رہیں، اور اسی حالت میں اللہ اپنی حضور حاضری کے لیے بلائے۔ ایسا ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں؟ وہ بابے اللہ ان میں نہ کرے، بابے بھی اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان سے نمٹنا کچھ آسان نہیں، اللہ نہ کرے کہ میں اور میرے ایسے بھی انہی میں سے ہو۔ نہ ان کی زبان رکتی ہے، نہ ہاتھ رکتا ہے، جو آئے، اور بعض بدبختی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں کہ ٹانگیں بھی، وہ بھی قابو سے باہر۔ اللہ ایسی زندگی نہ دے۔ اور پھر وہی کتنے عاجز ہوتے ہیں، بیٹی جی یہ میرے منہ میں چمچے سے دوائی ڈال رہا ہے بات کہ نہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، نہ پہلی حالت بری ہو، نہ دوسری حالت اتنی ذلت اور رسوائی کی ہو۔ اللہ دونوں حالتوں سے بچائے، نہ پہلی اچھی ہے نہ دوسری۔ اللہ اس صدا سے بھی بچائے، اور اس صدا والی کرتوت سے بھی محفوظ رکھے۔ بڑا فصیح و بلیغ، بڑے بڑے اس کے سامنے ٹھہر نہ پائیں۔ اللہ چاہے تو بولنے سے عاجز کر دے، کہتے ہیں زبان بند ہو گئی۔ کسی کے قبضے میں اپنی زبان ہے؟ سینکڑوں آدمی، شریر انسان، اللہ نے اس کی آواز میں ایسی ہیبت رکھی، ایسے جیسے کوئی شریر ہے ہی نہیں، ایک بچے سے چھپتا پھرے کہ نمٹ ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بزرگوں، کسی کی کوئی چیز اس کی نہیں ہے۔ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہر چیز کس کی ہے؟ سب زور سے کسی اور کا کچھ ہے؟ ملک صاحب، دھوکے ہیں جن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ بغیر عذاب کے ان دھوکوں کو دور کر دیں۔ اللہ قادر ہے کہ عذاب سے کرے گے، اللہ کر سکتے ہیں، تو اللہ عذاب کے بغیر ہی کر دے۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا، ہوا وہ علیہ، مجھ پر، ہین، کیا آسان ہے، تیرے نزدیک بڑی بات ہے، اور یقیناً میں نے تجھے خلقتک، میں نے پیدا کیا تجھے
من قبل، اس سے پہلے، ولم تکو، اور نہیں تھا تو مجھے سمجھ آ رہی بیٹا، شیئا کچھ بھی، بڑا پنے خواہ ہے تو، اپنے خیال، بس خیال تک کیا ہے۔ محاورہ ترجمہ کی عاجزانہ ان کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اسی طرح تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے، اور یقیناً میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا اور تو کچھ بھی نہ تھا۔ پھر پڑھتے ہیں اسی طرح، کیا مطلب؟ تیری بیوی وہی رہے گی، نئی بیوی نہیں دے رہی، تیری بیوی کیا بانج پن دور نہیں کرنا، وہ بانج اللہ جانے۔ یہ بات حضرات مفسرین نے لکھی ہے، حقیقت قطعی طور پر بولیے کون جانتے ہیں؟ غلط ہو ان کا لکھا ہوا یا میرا سمجھنا اور بیان کرنا، اللہ معاف کر دے۔ تو جس طرح بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا تو جوان کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ کوئی اور ذریعہ جو آج کل سنائے جاتے ہیں اللہ جانے ہیں، میں اس بارے میں غائب ہوں، کیا حقیقت مجھے نہیں پتا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جیسے بڑھاپے کی انتہا کو ہے ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ اور پھر کیسے ہوگا؟ زمینی اسباب میں کوئی تبدیلی نہیں اور نتائج میں یکسر تبدیلی ہے، کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے۔ مخلوق اور خالق ان کے لیے قاعدہ اور کلیہ، ضابطہ اور دستور ایک ہے، اس کا دماغ خراب ہے جو خالق کو مخلوق کی طرح سمجھتا ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بڑا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک چیز جو زکریا کے علم میں تھی اس کا تذکرہ کیا، اور یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا اور تو کوئی چیز نہ تھی۔ آئیے 29واں پارہ سورہ الدہر بھی کہتے ہیں اور انسان بھی کہتے ہیں، افسر پوری توجہ فرمائیے، کیا انسان پر زمانے میں سے ایک وقت وہ نہیں آیا کہ وہ ایک ایسی چیز نہ تھا جس کا ذکر ہوتا؟ جتنی کسی کی عمر ہے اس سے پہلے کتنا بڑا خان صاحب تھا، کتنا بڑا شیخ صاحب تھا، کتنا بڑا پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب تھا، کوئی تھا؟ اگلی آیت کریمہ پڑھیں۔ آج کے سبق کی یہی بات انشاءاللہ آخری ہے۔ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ تیرے ابا نے، تیری ماما نے؟ اگر یہ بات ہوتی تو کئی مامے بغیر اولاد کی دنیا سے کیوں جاتی ہیں؟ کئی بابے نامور سرمایہ دار اولاد کی نعمت سے بہراور ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں ہے جو کسی کو دیتے ہیں، مذکر و مؤنث دونوں دیتے ہیں، کسی کو صرف ایک دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور اس فیصلے میں نہ کسی بابے کا دخل ہے نہ کسی کا دخل ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، کہاں سے؟ اس سے کیسا ہے وہ ملا جلا؟ تھوڑی سی جتنی میں واضح کر سکوں ابھی بات کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے ام سلیم رضی اللہ
تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے، اللہ کی ان پر انگنت رحمت، بڑی عظیم خاتون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ مرد اور خاتون دونوں کے نکلنے والی چیز سے بنتا ہے۔ مرد کی چیز گاڑی اور سفید ہوتی ہے، عورت کی پتلی اور زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ حضرت صحیح حدیث صحیح مسلم، جو دونوں میں سے سبقت کر جائے بچے کی مشابہت اس پر ہوتی ہے۔ پھر رب کا نظام ہے، اس میں کسی کا دخل ہے؟ کوئی بچے ننیال پہ نظر آتے ہیں، کوئی وہ آپ کے گاؤں میں نہیں ہے؟ کون کرتا ہے یہ؟ فرمایا اس طرح میرے جیو سے اس کا ذکر ہے، اس سے ہم نے پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ یہ بات ہم بھولے ہوئے ہیں مگر تھوڑے، اللہ کرے میں آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ کیوں پیدا کیا جمشید جی؟ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، اس کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے آج تو شیخ صاحب فلاں صاحب بننے کے لیے نہیں آیا، تیرا ایگزامینیشن ہال ہے۔ ذہن جی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اس امتحان کے لیے وسائل بھی دیے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو خوب سننے والا بنایا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ یقیناً ہم نے ابھی آیت شریف، یقیناً ہم نے اسے راستے کی طرف رہنمائی کی، یا شکر کرنے والا یا نہایت ناشکرا۔ یا اللہ اپنی حقیقت ہم سب کو سمجھا، آمین۔ اپنی آمد کا مقصد کیا ہے؟ نہ سب کو زور سے کہو، ہم اس کو آزمائیں۔ کون؟ کوئی اس امتحان سے باہر ہے؟ یہ ایگزام کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ یہ امتحان کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اس امتحان میں کیا ہے؟ یا شکر گزار بن جا یا ناشکرا بن جا۔ اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیاری کے لیے وسائل بھی دی ہیں، سمیع بنایا ہے، بصیر۔ یا اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، نسلوں کو اپنی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ امتحان جس کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے اس کی تیاری کی، ایسی تیاری کہ آپ راضی ہو جائیں، توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔